وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے لیے ان کے پروں کو پھیلا دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کا لفظ استعمال کیا، کیا کلام ہے، کیا فصاحت ہے، کیسی تمثیل ہے، کس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے، کس کس طریقے سے بندوں کو سمجھانا چاہتا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانا یہ چاہتا ہے کہ جس طریقے سے مرغی کے جو بچے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے چوزے، جب مرغی کو ذرہ برابر خطرے کا اندیشہ ہوتا ہے، مرغی اپنی زبان سے ایک آواز نکالتی ہے، چوں کی آواز نکالتی ہے، آواز نکالنے کے ساتھ ساتھ اپنے پر کو پھیلا دیتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے سمجھ جاتے ہیں کہ کسی خطرے کی گھنٹی ہے، فوراً بچے اپنی ماں کے پروں کے نیچے آ جاتے ہیں، اور ماں کے پر کے نیچے ماں مرغی اپنے سارے بچوں کو محبت اور شفقت سے پروں میں چھپا لیتی ہے۔ اللہ فرمانا چاہتا ہے اتفاق سے اگر کبھی ایسی ضرورت محسوس ہو جائے تو ماں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ اگر وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، باتھ روم نہیں جا سکتے، گود میں اٹھا لو۔ کسی کام کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، پیٹھ پہ لاد لو۔ کپڑا نہیں پہن سکتے ہیں، انہیں گھٹیا نظروں سے مت دیکھو۔ تمہارے غلط بدبودار گندی چیزوں کو انہوں نے صاف کیا ہے، ایک ایک چیز کو تم عبادت سمجھ کر کے کرو۔ اگر وہ اٹھ نہیں پاتے ہیں، محسوس ہوتا ہے، اگر پتہ لگ جائے کہ میری ماں یا میرے والدین کی نگاہیں یا میرے ابو کی نیند اس وقت کھلتی ہے، وقت کو دیکھ لو۔ جس طریقے سے ایک نمازی نماز کے وقت کو دیکھ کے الارم لگا لیتا ہے، جاگ جاتا ہے، اٹھنے سے پہلے، ضرورت سے پہلے ان کے سامنے حاضر ہو جاؤ۔ ابھی وہ سوئے ہوئے ہیں، یا ماں اگر ہے تو سوئی ہوئی ہے، اٹھنے میں تکلیف ہو رہی ہے، کمر میں درد کا احساس ہے، پٹی بدی ہوئی ہے، اعضاء و جوارے کمزور ہو گئے ہیں، وہ زبان سے کیا بولیں گے کہ تمہیں سہارا دو؟ ارے ان کی تکلیف کو تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے وہ اٹھنا چاہے فوراً ہاتھ لگا دو، اگر نیچے اترنا چاہے انہیں گود میں لے لو، چپل پہننا چاہے اٹھا کے فوراً پہنا دو۔ ذرہ برابر بھی گندگی دیکھو، کہیں ابو امی میں چاہتا ہوں کہ آپ غسل کر لیں، ٹھنڈی کا زمانہ ہے تو فوراً پانی گرم کرو۔ اگر وہ نہانے میں ان کو تکلیف ہے تو کپڑے کو پانی میں بھگو کر ان کے جسم کو پوچھ دو تاکہ تھوڑی طہارت ہو جائے، تھوڑی صفائی ہو جائے۔ ایسا نہیں کہ روز قیمتی صابن سے، شیمپو سے خود غسل کر رہے ہو۔ ماں باپ بیچارے بوڑھے ہو گئے ہیں، ہفتوں گزر گئے ہیں، ان کے جسم سے بدبو آ رہی ہے، لیکن تمہیں اس بات کا خیال نہیں کہ انہیں غسل دیا جائے۔ ارے ان کی بھی طبیعت چاہتی ہے کہ وہ صاف ستھرے رہے۔ جس طریقے سے مرغی اپنے بچوں کو چھپا لیتی ہے، ماں باپ کے ساتھ بھی اسی طریقے سے اپنے ہاتھ کو، اپنے پروں کو، اپنے پورے وجود کو ہمیشہ تیار رکھو کہ جیسے ہی ضرورت محسوس ہوگی، جیسے مرغی نے اپنے پر کو پھیلا لیا وقت اور ضرورت کے وقت، اسی طریقے سے ماں باپ کے لیے خود کو پیش کر دو۔ یہ ساری چیزیں تو سامنے کی ہوئی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں جب ماں باپ سامنے موجود ہو، گھر میں موجود ہو تو کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبت صرف یوں ہی نہیں بلکہ سامنے تو ان کی ضرورتوں کا خیال رکھو، لیکن اگر نماز کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر عبادت کے وقت ہو جائے، اگر دعا کے لیے اپنے ہاتھ کو اٹھاؤ، یا دعا کے لیے اگر تم نے سجدوں کو سر میں رکھا ہوا ہے، تو ایسے وقت میں بھی صرف اپنے مال کی دعا مت کرو، صرف اپنی اولاد کی دعا مت کرو، اپنی صحت و تندرستی کی دعا مت کرو۔ اللہ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اس وقت تم اپنے والدین کے لیے دعا کرو کہ اے مولا میرے والدین کے اوپر رحم فرما، اسی طریقے سے رحم فرما کما ربیانی صغیرا، جس طریقے سے انہوں نے میرا بچپن میں خیال رکھا ہے، میرے اوپر رحم کیا ہے۔ سامنے تو ان کا خیال رکھنا ہی ہے، اف نہیں کہنا ہے، ڈانٹنا بھی نہیں ہے، پھٹکارنا بھی نہیں ہے، اور ان کے ساتھ میٹھے لہجے میں بات بھی کرنا ہے۔ ساتھ میں اللہ نے فرمایا کہ جب ان سے الگ ہو جاؤ، مسجد میں آؤ، سجدے میں اگر تم کو سر رکھنے کی ضرورت محسوس ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں اگر جھکنے کی ضرورت محسوس ہو جائے، اللہ سے دعا کرو کہ مولا میرے والدین کے اوپر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے میرے اوپر بچپن میں رحم فرمایا۔